الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1400 سال پہلے نازل کیا تھا، یہ دین مکمل حفاظت کے ساتھ آج بھی اسی صورت کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے جس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت ایسے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی اسلام کے خلاف کسی نے مورچہ گاڑنے کی کوشش کی، کسی نے اسلام کے خلاف جو ہے وہ اعتراضات کی بچھار لگائی یا اپنے مذموم عقائد کی آبیاری چاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا اور ایسا حفاظت کا سامان پیدا کر دیا کہ آج تک جو ہے وہ دین اسلام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر دیگر مذاہب کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ تمام مذاہب اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہیں، ان میں تغیرات، تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ دین اسلام کی ایک اعجاز میں سے ایک اعجاز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پیش کیا، امت کی ہدایت کے لیے، امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، تو وہ دین اسلام آج اصلی جگہ پر اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے جو کہ علماء کی مجلس کے علاوہ خصوصاً جو ہے وہ عام لوگوں کے ذہنوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن کیا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان عالی شان ہے، کیا یہ فرمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا حکم رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اس میں امت کا ایک بڑا جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ امت ایک اختلاف کا شکار ہے، صحیح علم نہ ہونے کے باوجود، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ صرف قرآن مجید ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ نہیں ہے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا ازالہ میں سمجھتا ہوں کہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ دو گتوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے اس کو کتاب نہیں کہا جاتا۔ کتاب دراصل کہتے ہیں حکم اور فرائض کو، کہ جس چیز کے اندر احکامات درج ہوں، جس چیز کے اندر فرائض درج ہوں، اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے کیونکہ اس کے اندر احکام اور فرائض کی ایک لمبی چوڑی فہرست موجود ہے۔ بعین اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی کتاب اللہ کا اطلاق ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق جو ہے کتاب اللہ کا اطلاق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیجئے کہ فار ایگزامپل کہ کوئی چور ہے، اللہ عز و جل نے چور کا حکم دیا چور کے لیے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے اندر، آیت نمبر 32 کے اندر، کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، السارق والسارقہ، چاہے وہ چور مرد ہو چورنی عورت ہو، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم قرآن مجید نے دے دیا، اب اس کی ڈیٹیل سنت میں موجود ہے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے، کتنا کاٹا جائے، کتنے مال پر ہاتھ کاٹا جائے، ایک پوری ڈیٹیل۔ اسی لیے محدثین اکرام رحمہم اللہ نے اپنی اپنی حدیثوں کی کتابوں کے اندر چیپٹر قائم کیا کتاب الحدود کے نام سے، بک آف آرڈیننس، ایکٹس آرڈیننس، اور اس کے تحت جو ہے باقاعدہ باب قائم کیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، کتنے مال کے چوری پر ہاتھ کاٹا جائے، کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے، یہ مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ کتب احادیث اور فقہ کی کتابوں کے اندر تفصیلی گفتگو کے ساتھ موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے قرآن نے ایک حکم دیا، اس حکم کی تفصیل حدیث کے اندر ہے، یعنی حدیث بھی کتاب اللہ ہے۔ اس کے لیے ثابت کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 36 آیت کا انتخاب کیا ہے۔
کیونکہ ہمارے جو پروگرامز آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں محترم ناظرین کرام، یہ بہت زیادہ ڈیٹیل طلب نہیں ہوتے، اختصاراً کوشش ہوتی ہے کہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ مسئلے کو جو ہے سمجھا دیا جائے، اس کی وضاحت کر دی جائے، تو یہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہے اس میں۔ قرآن مجید سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور جو کہ اللہ کی کتاب میں درج ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں درج ہے۔ پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں، فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ایک مکمل دین ہے۔ اب 12 مہینوں کی گنتی کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، پھر اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 216 کے اندر یسألونک عن الشہر الحرام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا ان حرمت والے مہینوں میں لڑا جائے، جنگ لڑی جائے کہ نہیں؟ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں اعلان کر دیجئے کہ ان مہینوں کے اندر لڑنا کبیرہ گناہ ہے، آپ پہل نہیں کر سکتے۔ اگر کافروں کی طرف سے پہل ہو رہی ہے تو پھر آپ مدافعت کر سکتے ہیں، لیکن آپ پہل نہیں کر سکتے ان حرمت والے مہینوں کے اندر۔ تو قتال کے لڑنا جو ہے، قتال کو اختیار کرنا ان 4 مہینے حرمت والے مہینوں میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر جو نقطہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ 12 مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک عام طبقہ ہے، علماء کا بھی دیکھ لیں، علماء بھی ہیں، اس کے علاوہ جو مدرسین ہیں، یہ تو کچھ نہ کچھ کافی حد تک صاحب علم ہوتے ہیں، لیکن ایک عام طبقہ ہے کہ جو ہم الٹریٹ طبقہ کہہ سکتے ہیں، یا جہلا طبقہ ہے، یا جو الذین لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے یہ نقطہ انتہائی ضروری ہے، اور ان کو یہ بات باور کروانے کے لیے کہ ہر شخص اس بات کو سمجھ لے کہ کتاب اللہ کا اطلاق قرآن و حدیث دونوں پر ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ 12 مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ گنتی کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جب کتاب اللہ میں 12 مہینے کی گنتی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ سارے مہینے اسلامک جو منتھ جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1، سورۃ الناس سورہ نمبر 114 کی تلاوت کرتے ہیں، 114 صورتوں کی، تو ہم ان صورتوں کے اندر نہیں پاتے کہ کتاب اللہ کے اندر کے 12 مہینوں کی گنتی کہاں ہے۔ اگرچہ کہ اگر یہی سمجھا جائے کہ کتاب اللہ صرف قرآن مجید کو کہا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر ہمیں نہیں ملتی کوئی ایسی گنتی، اور نہ ہی ہم پاتے ہیں اس قسم کی کوئی گفتگو کو۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183، 184، 185 کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ پورا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزوں کے مسائل ہو، تو ان مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رمضان کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی جو ہے وہ دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا ہے کہ حج کا مہینہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اس قسم کا جو ہے وہ ایک حج کا مہینہ ذکر کر دیا، کہ رمضان کا مہینہ ذکر کر دیا، اور شہر النادر 2-3 مہینے اور ذکر جو ہے یا تو وہ باریک الفاظوں کے ساتھ ہیں یا ظاہری الفاظوں کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی گنتی کا تعین نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے کہ جی 4 مہینے حرمت والے ہیں اور آپ ان حرمت والے مہینوں میں آپ لڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں جو ہے وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں، اس کے نام کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ اب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ کہیں بھی نہیں ملتے، تو لا محالہ آپ جب حدیث کی طرف آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان مہینوں کا تعین کیا ہے، ان مہینوں کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے، حتیٰ کہ ترتیب کے ساتھ، اور بتا بھی دیا کہ 4 مہینے کس کس جگہ پر حرمت والے آتے ہیں۔ اس کی ترتیب کے لیے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، شائقین جو ہے وہ من شاء فلیرجع ہناک، جو چاہتا ہے وہ کتب حدیث دیکھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر جلد نمبر جو ہے وہ 7 ہے، اور جو ہے وہ صفحہ نمبر 413 ہے فتح الباری کے ساتھ، اور اسی طرح سے جو ہے صحیح بخاری جلد نمبر 6 ہے، 4662 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الصوم، اور حدیث کا نمبر 1898 1899۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر جو ہے موجود ہے کتاب الطب جلد نمبر 10 فتح الباری کے ساتھ، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ ہے 5707۔ اسی طریقے سے اگر آپ مطالعہ کریں المنتظم لابن الجوزی، امام نے جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مایاناز المنتظم، اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 کے اندر جو ہے یہ ان 12 مہینوں کی گنتی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اگر آپ
یہ 12 مہینے کی گنتی آپ دیکھیں تو 12 مہینوں کی گنتی جو ہے وہ ان کتابوں کے اندر ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو قرآن مجید کے اندر ان 12 مہینوں کی گنتی نہیں ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر یہ گنتی آپ کو مل رہی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی روح سے کہ کتاب اللہ کا اطلاق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا ہے. اب ان دلائل کے ہوتے ہوئے اگر کوئی یہی لکیر کو پیٹتا رہے اور یہی تقاضا کرتا رہے کہ جی کتاب اللہ کا اطلاق جو ہے وہ صرف قرآن مجید تک ہی ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر. کیوں کہ جب حق آ جائے تو پھر حق سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عیسیٰ سورہ نمبر 17 کی آیت 85 میں فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حق آیا باطل گیا، کیونکہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. تو جب حق آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ حدیث بھی کتاب اللہ ہے تو پھر ہم نہیں مانتے تو اس کا پھر چے مانے وارد. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ایک مسلم ہوتے ہوئے، ایک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں. اور اس طرح سے کتب احادیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے یہ بات کی وضاحت کی کہ کتاب اللہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات پر بھی اطلاق ہوتا ہے کتاب اللہ کا. مثال کے طور پر صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرا بیٹا ان کی بیوی کے یہاں جو ہے وہ خادم تھا اور دونوں نے جو ہے موقع پاتے ہی زنا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کچھ جو ہے وہ فدیے کے طور پر بکریاں وغیرہ دی ہیں تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ دونوں آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کتاب اللہ سے جو ہے وہ فیصلہ کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لأقضین بینکم بکتاب اللہ، اللہ کی قسم میں تم میں لازماً اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. دیکھیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تو اگر آپ قسم کھائیں کہ نہ کھائیں برابر ہے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق کے سوا کچھ نہیں ہے. سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث کا نمبر 250، حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یخرج منہ الا حق، کہ میری زبان مبارک سے کبھی بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قسم نہ بھی کھائیں تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر قسم کھاتے ہیں تو یاد رکھیں اس قسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب جو بات کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ قابل توجہ اور بہت لازم ایک جز ہے ایمان کا، اس لیے قسم کھائی ہے. وہ کیا ہے؟ واللہ قسم اللہ کی، لأقضین بینکم بکتاب اللہ، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی قسم لازم اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا کہ جو بکریاں وغیرہ جو فدیے کے طور پر دی گئی تھی آپ نے فرمایا اس کو واپس لوٹا دیا جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کو کیونکہ وہ کوارا تھا 100 کوڑے مار کر جلا وطن کر دیا جائے 1 سال کے لیے، اور اب چونکہ اس کی بیوی شادی شدہ ہے اعتراف کر لے تو سنسار کر دیا جائے. اذان گرامی ذرا سوچئے اور اپنے اپنے ذہنوں کو کتاب و سنت کے مطابق گامزن کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ سنایا کہ بھئی میں جو ہے وہ کتاب اللہ سے فیصلہ کر رہا ہوں اور بکریاں وغیرہ جو فدیے کے لیے دی تھی واپس کر دی جائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ حکم قرآن مجید میں موجود ہے؟ ایک سوال کر رہا ہوں، بتائیے کہیں موجود نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میں ضرور تمہارے درمیان اللہ کی قسم اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نطق کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات مبارک بتاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اذان گرامی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. محترم ناظرین اکرام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی عقیدہ تھا، جیسا کہ علامہ حروی رحمۃ اللہ علیہ نے ضم الکلام و اہلہ کے اندر واقعہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ایک بڑے فقی اور بہت بڑے صحابہ اکرام کے اندر علماء کی حیثیت جو ہے علماء میں شامل تھے، کبار صحابہ میں سے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہی صحابی ہیں ناظرین اکرام کہ جنہوں نے جو ہے قرآن مجید کے جو ہے وہ حافظ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن سیکھنے کا امت کو کہا تھا. صحابہ اکرام کو اگر قرآن سیکھا جائے تو 4 لوگوں میں ان میں سے عبداللہ بن مسعود تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قاری قرآن، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم قرآن بھی تھے اور چیدہ کتب احادیث میں آپ سے بہت زیادہ مرویات ہیں احادیث کے تفسیر کی تفسیری معاملات کے بارے میں.
تو یہ ایک دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کو ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے خطبے کے دوران یہ کہا کہ میں کیوں نہ لعنت کروں اس عورت پر کہ جس پر اللہ کی کتاب لعنت کرتی ہے، کہ ہر وہ عورت کہ جو بالوں کا جوڑا باندھتی ہے اور جو گودنے والی اور گدوانے والی ہوتی ہیں اور جو اپنے دانتوں کو تراشنے والی ہوتی ہے خوبصورتی کے لیے اور جو اپنے چہرے سے بالوں کو جو ہے وہ صاف کرنے والی ہوتی ہیں جیسے کہ آئیبروز وغیرہ ہو گئی خواتین کی، تو فرماتے ہیں کہ میں ان عورتوں کے اوپر لعنت کرتا ہوں کیونکہ اللہ کی کتاب نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے۔ ناظرین اکرام، وہاں پر ایک عورت تھی، اس کا نام تھا یقال لها ام یعقوب، اس کو ام یعقوب کہا جاتا تھا۔ ام یعقوب ان کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، میں نے تو ایسی آیت قرآن مجید میں کتاب اللہ میں نہیں پائی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ دوبارہ جائیے اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، پھر آئیے آپ میرے پاس۔ وہ عورت دوبارہ جاتی ہے، پڑھ کے آتی ہے، کہنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود میں نے ابھی تک مجھے یہ آیت نہیں ملی، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آپ دوبارہ جائیے۔ دوبارہ جاتی ہیں اور تلاش کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو یہ آیت نہیں ملتی۔ ناظرین اکرام، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ احساس کر لیا، اس بات کو محسوس کر لیا کہ یہ تلاش نہیں کر پا رہی وہ آیت، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی جس کا ذکر سورہ حشر 59 کی آیت نمبر 7 میں ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکے باز آ جاؤ۔ تو ام یعقوب کو کہا کہ کیا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے قرآن مجید میں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ آیت تو پڑھی ہے۔ کہا کہ تو بس یہی تو ہے، یعنی یہی تو ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ جو ہے وہ گوننا نہیں ہے، گدوانا نہیں ہے، آپ نے روکا کہ بالوں کا جوڑا نہیں لگوانا، آپ نے یہ روکا کہ دانتوں کو تراشا نہ جائے خوبصورتی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی روکا کہ جو ہے وہ چہرے کے بالوں کو صاف نہ کیا جائے، آئیبروز وغیرہ کو، تو اللہ کے رسول نے جب منع کیا تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا یہی تو کتاب اللہ۔ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے ذکر کیا، علامہ ہروی رحمہ اللہ ضم الکلام کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جب وہ واقعہ اسیف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم دونوں کے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے، میرا بیٹا ان کی بیوی کے خادم ہے اور انہوں نے زنا کر لیا۔ یہ حدیثی کتابیں واقعہ اسیف کے نام سے معروف ہے، مزدور والا واقعہ، مزدوری والا۔ تو وہاں پر جو ہے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، جس کو علامہ حربی نے ضم الکلام کے اندر ذکر کیا ہے کہ علامہ طحاوی یہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، علامہ طحاوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ حدیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اللہ ہے، کتاب ہے۔ کیوں کہ وہاں پر احکامات موجود ہیں، وہاں پر فرائض موجود ہیں، وہاں پر قانون موجود ہے۔ تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ احکامات فرائض کی کتاب صرف قرآن مجید نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وسلم کے فرمودات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی یہ سیرت، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا حکم رکھتی ہے۔ یہی سلف و صالحین کا عقیدہ تھا، یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، اور الحمدللہ آج بھی اہل علم، اہل الحدیث علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ حدیث بھی کتاب اللہ ہے۔ لہذا کتاب اللہ کا اطلاق قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، اسی میں مکمل دین محفوظ ہے اور اسی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ لہذا عقیدہ درست کیجئے کہ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ کتاب اللہ سے مراد فرمان نبوی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ بھی ہے۔ اور اب اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جب کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو اس میں خود بخود احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کا فہم، اس کا علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔